بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ قرآن مقدس میں 114 صورتیں ہیں۔ ان میں سے ہر صورت کی کوئی نہ کوئی فضیلت، کوئی نہ کوئی اہمیت حدیث پاک میں وارد ہے۔ انہی میں سے ایک اہم سورہ جس کی فضیلت بے شمار ہے، سورہ بہت چھوٹی سی ہے لیکن اس کی فضیلت بے شمار ہے۔ اس سورت کو پڑھنے اور پڑھانے کی تاکید کتاب و سنت میں دی گئی ہے۔ تو آج ہم آپ کی خدمت میں اسی سورت کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ ملک ہے، جو 29 نمبر پارے کے سب سے پہلی سورت ہے، اس کو سورہ ملک کہا جاتا ہے۔ اس کی فضیلت بے شمار ہے۔ سب سے بڑی فضیلت کیا یہی کم ہے کہ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس سورت کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے ایک دفعہ ضرور پڑھ لیتے، اس کے بعد آپ پھر آرام فرماتے۔ تو یہ حدیث پاک میں وارد بھی ہے کہ میرے نبی روزانہ رات کو اس سورت کو پڑھا کرتے تھے۔ ایک اور روایت ملاحظہ کر لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص روزانہ رات کو سونے سے پہلے سورہ ملک کی تلاوت کر کے سوئے گا، جب اس بندے کا انتقال ہوگا اور عذاب کے فرشتے اس کو عذاب دینے کے لیے آئیں گے، جب یہ فرشتے پیروں کی طرف سے آئیں گے تو سورہ ملک اس کے آگے سامنے آ کر کھڑی ہو جائے گی اور کہے گی کہ تم اس کو عذاب نہیں دے سکتے۔ پھر عذاب کے فرشتے سر کی طرف سے آنا چاہیں گے تو سورہ ملک وہاں جا کر ڈھال بن کر کھڑی ہو جائے گی۔ پھر داہنے طرف سے آنا چاہیں گے، بائیں طرف سے آنا چاہیں گے، غرض کے عذاب کے فرشتے جدھر سے بھی آنا چاہیں گے، اللہ کی یہ صورت، اللہ کی کتاب کی یہ صورت وہاں آ کر اس بندے کی حفاظت فرمائے گی۔ تو اس سے ہم نے جانا کہ سورہ ملک قبر کے اندر پڑھنے والے کے لیے ڈھال کا کام کرے گی اور بندے کو عذاب قبر سے محفوظ اور مامون کر دے گی۔ ایک فضیلت تو یہ ہے۔ دوسری فضیلت ایک اور روایت میں ہے، حدیث پاک میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن میں 30 آیت کی ایک سورت ہے، آدمی کے لیے شفاعت کرے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور وہ تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ پتہ چلا کہ سورہ تبارک الذی، یہ سورہ ملک، یہ آدمی کے لیے شفاعت کرے گی، اس وقت تک کرے گی جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو، اس پڑھنے والے کو بخش نہ دے۔ ایک اور روایت ملاحظہ فرما لیں، بعض صحابہ کرام نے قبر پر خیمہ گاڑ دیا، یعنی ایک ٹینٹ، قبرستان میں گئے، ایک قبر کے پاس جو ہے ٹینٹ لگا دیا۔ اب انہیں یہ معلوم نہ تھا کہ وہاں پر قبر بھی موجود ہے۔ اب جب یہ ٹینٹ میں رہنے لگے تو اچانک انہوں نے یہ آواز سنی کہ کسی قبر کے اندر سے سورہ ملک پڑھنے کی آواز آ رہی ہے۔ جب وہ حضرات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ بتایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ مانعہ ہے، وہ منجیہ ہے، عذاب الہی سے نجات دیتی ہے۔ یعنی وہ صورت جو ہے وہ عذاب کو روکنے والی ہے، وہ صورت عذاب قبر سے نجات دینے والی ہے اور بندے کی بخشش کرانے والی صورت ہے۔ تو اتنی زیادہ فضیلت اور اہمیت سورہ ملک کی ہے، اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کم سے کم جب رات کو سوئیں تو سونے سے پہلے ایک بار ضرور سورہ ملک کو تلاوت کر کے اس کو پڑھ کر سوئیں۔ اور جو حضرات سورہ ملک پڑھ نہیں سکتے ہیں، اگر پڑھنا نہیں جانتے ہیں، تو آج تو ڈیجیٹل دور ہے، موبائل اٹھائیے اور آرام کے ساتھ آپ اس سورت کو سنیے۔ اب کتنا بڑا سانحہ دیکھیں نا، ہم سوتے وقت گانا سن کر سو سکتے ہیں، مووی دیکھ کر سو سکتے ہیں اور طرح طرح کی چیٹنگ کر کے سو سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ توفیق نہیں ہوتی ہے کہ ہم سوتے وقت اللہ کے مقدس کلام کی، ایک مقدس سورت کی تلاوت کو سن کر سوئیں۔ تو آپ اب سے ارادہ کر لیں کہ عذاب قبر سے اگر بچنا ہو، قبر کی تاریکی اور قبر کی تنہائی سے بچنا ہو، تو سورہ ملک کی تلاوت آج ہی سے شروع کر دیں۔ عذاب قبر کے لیے، عذاب قبر سے بچانے کے لیے اسپیشل سورہ کا نام سورہ ملک ہے۔ ہم آپ کے افادے کے لیے اس کلپ کے ساتھ سورہ ملک کو بھی ٹچ کر دیتے ہیں تاکہ جو حضرات ہمارے سورہ ملک کو تلاش نہیں کر پائیں یا پڑھنا نہیں جانتے ہیں، وہ اسی کلپ کو اوپن کریں اور سورہ ملک کی مکمل تلاوت شاندار قاری کی زبان سے سنیں۔ بسم اللہ